الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. اما بعد، مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے ایک صفت رحیم بھی ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے آغاز الکتاب میں فاتحۃ الکتاب میں یوں فرمایا: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائناتوں کا مالک اور بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو رحیم صفت ہے، را حا میم، اس کے اندر بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. انسان اگر اس کو غور سے سمجھ لے تو اللہ رب العالمین پر اس کا اعتماد ایسا پختہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے انتہائی قریب ہو جائے. اسی لیے جرجانی رحمہ اللہ التعریفات میں لکھتے ہیں: ہی ارادۃ ایصال الخبر، دوسروں کی خیر اور بھلائی کو پہنچانے کا نام اللہ نے رحمت رکھا ہے. جس کے ذریعے کسی کو بھلائی پہنچے، وہ خیر پہنچے، وہ رحمت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے زیادہ لوگوں کو بھلائی پہنچانے والا ہے، سب سے زیادہ لوگوں پر رحمت کرنے والا ہے. اسی لیے اس نے اپنی صفت رحیم رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جناب حسن اور جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 156، اللہ نے فرمایا: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر میری رحمت کو وسعت فرما دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بیش بہا ذخیرہ ہے جو بندوں کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہونا ہے،
اور اللہ کی طرف سے قرب کا آنا ہے، یہ انتہائی بڑی کامیابی ہے، انتہائی بڑی کامیابی ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیش بہا انعامات کو بندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب قتادہ اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دنیا میں ہر نیکوکار اور ہر نافرمان کو پہنچتی ہے، جبکہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اطلاق اپنے تقوی دار لوگوں تک محدود فرما دیں گے۔ دنیا میں انسان بدکار ہو دیکھیں تب بھی اللہ اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دے رہا ہے، اور اس کے بیش بہا انعامات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے متقین بندوں کو عطا فرمائے گا۔ لفظ رحم قرآن کریم میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 رزق کے معنی میں استعمال ہوا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، یعنی تم میرے رب کی طرف سے رزق کے خزانے کے مالک ہوتے، تو تم اس وقت خرچ کرتے ہوئے ڈرتے کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ اور انسان کی تو عادت یہ ہے کہ دل کا بہت چھوٹا ہے اور تنگ دل کا مالک ہے۔ اسی طرح اللہ نے رحمت کو بارش کے معنی میں استعمال کیا، جیسا کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 28 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہی بارشیں برساتا ہے، اور اس نعمتوں کے بعد، اس نا امیدی کے بعد برساتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے اب یہ خشک سالی ختم نہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی تمام تعریفوں کے قابل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رحیم کو ابتلاء اور امتحان سے عافیت کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اے نبی ان کو پوچھئے کہ اگر سارے کے سارے لوگ مجھ سے اپنی اللہ کی رحمتوں کو چھیننے کی کوشش کرنا چاہیں اور اللہ دینے کا وعدہ کرے تو بھلا کوئی ہے جو چھین سکے، اور جب اللہ ارادہ نہ کرے تو سارے مل کے دینا چاہیں تو کوئی ہے جو دے سکے؟ تو یہ جو عافیتوں میں رکھتا ہے، بلاؤں سے بچا لیتا ہے، آزمائشوں سے بچا لیتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہ اس کی صفت رحیم ہے جو انسان کو گناہوں سے اور بلاؤں سے بچانے والی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے رحیم کو عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ مقرر کیا۔ سورۃ النور آیت نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اے لوگو ایمان والو، شیطان کے قدموں کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ جو شیطان کے قدموں کی طرف چلتا ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاکی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہی ہے کہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی جب وسعتیں بہت بلند ہیں اور اللہ کی وسیع رحمت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے اور انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي۔ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں اسے لکھ دیا، اور اس نے اپنی ذات کے متعلق یہ بھی لکھا، اور اب بھی یہ عرش پہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا لکھا ہوا موجود ہے؟ کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اگر تم مجھے غصہ دلاتے رہو گے
پھر بھی تم توبۃ نصوحہ کرو گے, پھر بھی تم میری رحمت کے طالب بنو گے, پھر بھی میری طرف آنے والے بنو گے, تو میں پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, پھر بھی تم پر اپنی رحمت برسا دوں گا, کیونکہ اللہ بڑا رحیم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اگر آپ اور میں اللہ کی طرف پلٹنے والے بنے تو اللہ کی رحمتوں میں ایسے داخل ہوں گے کہ کامیابی اور کامرانی مل جائے گی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے پاس کچھ قیدی آئے, قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی, اور وہ قیدی عورت جو تھی اس کا چھوٹا سا نومولود بچہ تھا جسے وہ دودھ پلاتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس عورت کو دیکھو, اس نے اپنے بچے کو ڈھونڈا اور جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگا کے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا اترون ھذہ طارحۃ ولدھا فی النار, تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ عورت جو اپنے بچے کو سینے سے لگائے پھر رہی ہے, اس کو فیڈ کرا رہی ہے, اس کو دودھ پلا رہی ہے, یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینک دے گی, یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے تندور میں ڈالے گی؟ لوگوں نے کہا کبھی بھی نہیں کرے گی, جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے سے بچائے گی اور اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے سے بچائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے, اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدھا, جتنی یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے. پھر تمہارا رب تمہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بنو اور اللہ کے رحم کے مستحق بنو اور جہنم میں داخل ہونے سے خود بچنے کی کوشش کرو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی برسات کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود بھی تو کوشش کرنے والے بنے, خود بھی تو عبادت التام کرنے والے بنے, خود بھی تو اللہ کی رحمت کے طالب بنے. جب آپ اور میں خود طلبگار ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء فامسک عنده 99 جزءا وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرد حاضرها عن ولدها خشية ان تصيبها. فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور اپنے پاس 99 حصے رکھے ہیں, اور ایک حصہ اللہ نے زمین پہ اتارا ہے. اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے, یہاں تک کہ ایک گھوڑی اپنے بچے کو اپنے کھر نہیں لگنے دیتی بلکہ اپنے کھروں کو ہٹا لیتی ہے, کہیں میرا چھوٹا سا بچہ میرا کھر لگنے سے زخمی نہ ہو جائے. وہ بھی غیر ذویل عقول ہے, بچہ بھی غیر ذویل عقول ہے, لیکن اللہ نے ماں کے دل میں ایسی رحمت ڈالی ہے کہ اپنے ہی کھر سے اپنے ہی بچے کو تکلیف نہ ہو, اس لیے ایک گھوڑی اپنے پاؤں کو سنبھال کے رکھتی ہے اور اپنے بچے کو تکلیف سے بچاتی ہے. تو تمہارے رب کے پاس تو 99 درجے رحمت کے ہیں, وہ تم سے کتنی محبت فرماتا ہے. بھلا وہ تمہیں تکلیف میں کیوں ڈالے گا, وہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کیوں کرے گا؟ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. تم خود اور ہم سب خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحمت برسانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہم پر خیر کی برسات اتارنا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے لیے بیش بہا انعامات کو اتارنا چاہتے ہیں. لیکن ہم سب جب اس سے خود محرومی کا شکار ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی قصور نہیں ہے, اور قصور ہم سب کا ہے کہ ہمیں خصوصاً توجہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف پلٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ثوبان ہیں. ثوبان کون ہے؟ مولا رسول اللہ ہے, اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی فرماتے ہیں, مسند امام احمد کے اندر مجموعہ زوائد کے اندر حسن درجے کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے حکم اتارا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کر دی ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو تم ایسا کرو کہ اللہ سے نا امید ہونا چھوڑ دو.
اللہ سے امید لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کے قرب کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی شان یہ ہے وہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی شان یہ ہے بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی طرف پلٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور جو نہیں پلٹے گا اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے عمل کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بیش بہا انعامات اترتے ہیں۔ دیکھیے رحمت الہی اگر چاہیے تو اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ انسان اطاعت کرنے والا بنے، جیسا کہ اللہ سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ نے دوست بنائے ہیں۔ ان کی شان کیا ہوتی ہے جو ہم سب میں نہیں آ رہی؟ ہم سب کے اندر وہ شان پیدا ہونی چاہیے۔ کیا شان ہے؟ نمبر ایک یأمرون بالمعروف، وہ اچھائیوں کا حکم کریں۔ نمبر دو وینہون عن المنکر، وہ ہر برائی سے روکیں۔ نمبر تین ویقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے بنے۔ نمبر چار ویؤتون الزکاۃ، وہ اپنی زکاتوں کو بر وقت ادا کرنے والے بنے۔ ویطیعون اللہ، وہ اللہ کی تابعداری کرنے والے بنے۔ نمبر چھ ورسولہ، اور اس کے رسول کی بھی تابعداری کرنے والے بنے۔ جب ان میں چھ صفات پیدا ہوں گی تو اللہ کہتا ہے اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی بیش بہا رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کی شان یہ ہے بڑا غلبے والا ہے، بہت حکمتوں والا ہے، اللہ بیش بہا انعامات کو اتارنے والا ہے۔ تم یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تم پر رحمت فرما دے گا۔ اب نقصان تو ہم سب کے اندر ہے نا کہ ہم سب اس صفت کو اختیار نہیں کر رہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو پورا پورا دے رہا ہے۔ ہم سب کے اندر کمی ہے کہ ہم سب کوتا ہے، ہم سب کمی کر رہے ہیں، ہم سب اس طریقے کو نہیں حاصل کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے۔ اسی لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی تابعداری کرو، پھر اس کے رسول کی تابعداری کرو، جس طرح تابعداری کا حق ہے تو تم کامیاب ہوگے۔ دیکھیے محرم الحرام ہے، اس محرم الحرام میں نئے سال کا آغاز ہو گیا، سال کا پہلا مہینہ اسلامی شروع ہو گیا۔ اب ہم میں کیا چاہیے کہ جو برائیاں ہیں وہ ہم برائی چھوڑیں، لیکن ہم برائی نہیں چھوڑ رہے، ہم سب مل کے اور برائیوں کو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں رہے، طے بھی نہیں کر رہے، دل میں ارادہ بھی نہیں کر رہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑیں گے، بلکہ ہم جیسے تھے مزید ویسے رہنے کا اور ارادہ مصممہ کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بکتاب اللہ کے اندر موجود ہے وَكُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری امتیں جنت میں داخل ہوں گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، اے اللہ کے نبی بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جس نے میری تابعداری کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے انکار کیا کہ وہ جنت میں داخل ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے مسلمان کیا کر رہا ہے، تمام اگر فروق سے اور مسلکوں سے اور فرقوں سے اور ٹولوں سے اور عصبیتوں سے ہٹ جائے تو میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اور میں ہم سب ایک آئینے کے سامنے ہوں اور ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم سے اللہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں یا ہم اس میں کسی اور کی بات مان رہے ہیں، یہ سوچئے۔ اگر آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی ڈائریکٹ بات مان رہے ہیں تو بس آپ نے رسول اللہ کی تابعداری کر لی ہے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو فقط عصا، آپ اور میں اللہ کی اس نافرمانی کو کر رہے ہیں جس کی بدولت جنت ہم سے چھن جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کثرت بہت ہے یا ہماری قلت ہے یا ہمارا اجتماع بڑا ہے یا اجتماع چھوٹا ہے، ہم زیادہ اور کم کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کس بات کو دیکھ رہا ہے کہ تم نے بات مانی یا نہیں مانی۔
اس کے بارے میں سوال جواب بھی ہونا ہے اور اللہ نے اسی کے مطابق فیصلہ بھی دینا ہے. ہم 100 باتیں پیش کریں, اللہ نے صرف ایک بات پوچھنی ہے, میری بات مانی, میرے رسول کی بات مانی یا نہیں مانی, اس کے علاوہ دوسری کوئی بات پوچھی نہیں جائے گی. تو پھر ہم اس کی تیاری کریں. اسی لیے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 اور 157 میں, والذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ لوگ جب ان کو آزمائش پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کہ جب لوگوں پر آزمائش پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جانے ہیں, خوشیاں بھی اللہ کی طرف, غمیاں بھی اللہ کی طرف, آزمائشیں بھی اللہ کی طرف, آزمائشوں سے نجات بھی اللہ کی طرف. تو جب یہ اپنی ہر چیز اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان پر بیش بہا مہربانیوں کو کرتا ہے, بڑی رحمتوں کو اتارتا ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے والے ہیں. تو جب تک ہم کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے. نمبر دوسرا سبب کیا ہے, اطاعت کے بعد اپنے اندر نرمی پیدا کرے, اپنے اندر نرمی پیدا کرے, شفقت پیدا کرے. جب تک انسان اپنے اندر نرمی پیدا نہیں کرے گا, اپنے اندر شفقت پیدا نہیں کرے گا, ٹھہراؤ پیدا نہیں کرے گا, لوگوں کو درگزر کرنا شروع نہیں کرے گا, اس وقت تک کبھی اسے اللہ کی رحمت کا حصول نہیں ہوگا. اسامہ بن زید مولا ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے, یعنی آزاد کردہ غلام ہیں. وہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی بیٹی جناب زینب کا خادم آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول زینب آپ کو بلاتی ہیں, ان کا بچہ اختتامی وقت میں ہے, بستر مرگ پہ ہے, بالکل اختتامی وقت چل رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام کھلا کے بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی کو کہہ دو انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب, کہ بھائی اللہ ہی نے دیا ہے, اللہ ہی کی طرف جانے والا ہے, ہر چیز کے لیے ایک وقت معینہ طے ہے, بس تم صبر کرتی جاؤ, اللہ سے اجر کی طلبگار بنتی جاؤ تو کامیابی ہوگی. جناب زینب کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے قسم دے کر بھیجا کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے آپ آ جائیے, میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے, آپ آ جائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام چل پڑے. جناب سعد بن عبادہ, جناب معاذ بن جبل, جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہم, یہ سارے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. جب بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اس وقت اس کا سانس نکل رہا تھا اور وہ اختتامی سسکیوں کو لے رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے لیا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سعد بن عبادہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ رو رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا هذه رحمت یضعها اللہ فی قلوب من یشاء من عباده وانما یرحم اللہ من عباده الرحماء. یہ رونا اس رحم کی وجہ سے ہے جو اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے, اور رحمت اور شفقت ڈالنا اللہ کے ہی کاموں میں سے ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں رحمت کو ڈال دیتا ہے. اور جب اللہ کسی پر رحمت ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ دوسروں کے لیے رحیم بن جاتے ہیں, دوسروں پہ رحم کرنے والے بن جاتے ہیں. آج ہم کتنے بے حس ہیں کہ ہمارے سامنے کیپچرز کی ہوئی موویز آتی ہیں, کوئی خودکشی کر رہا ہے ہم مزے سے دیکھ رہے ہیں, کوئی افسردگی نہیں, کوئی افسوس نہیں, لائیو کوریج ہو رہی ہے, ایک آدمی مر رہا ہے ہم اس کی مووی بنانے میں لگے ہیں کیونکہ افسوس ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی عقل نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے, امت ایک الگ زاویے میں بہ رہی ہے, ایک آدمی مر رہا ہے اور ہم کیپچرنگ کے چکر میں ہیں کہ اس کی فوٹیج ذرا اچھی بنے تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں. یہ شقیق القلب ہونے کی علامت ہے. مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا. اب انجام یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک وضاحت میں جانے کی حاجت نہیں ہے, ایک اللہ والے کا انتقال ہوا, بڑا شیخ تھا. تو جب ان کے طلبہ ان کے وقت میں گئے اور اختتامی وقت تھا تو انہوں نے لائیو کوریج شروع کی کہ شیخ کی وفات کے لائیو مناظر, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک آدمی جس نے ہمیشہ تصویر کا انکار کیا, جو اس سے بچتا رہا, آپ نے اس کی لائیو کوریج کی اس وقت کہ جب وہ اللہ کے سپرد ہو رہا تھا. یہ شقیق القلب ہونے کی علامت ہے. اللہ نے دلوں میں رحم کو کھینچ لیا ہے, بے حس بنا دیا, بے حس پتھر بنا دیا ہے. آپ دیکھیے روڈ پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی رک کے مدد کرنے کے بجائے جلدی جلدی تصویریں کھینچنے میں لگ جاتا ہے. مدد کی ضرورت ہے, تصویروں کی ضرورت نہیں ہے.
یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ نے جب دل سے رحم کو کھینچ لیا تو اب ہم کسی پر رحمت کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے مزاج کے مطابق اپنی مرضی کو کرنے والے ہیں۔ کوئی حادثہ ہو جائے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی مر جائے، کوئی جیے، کسی کے چوٹ لگے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہماری بلا سے ہم سب کے سب بے حس ہو گئے، اور بحیثیت قوم ایسے بے حس ہو گئے کہ ہمیں کسی کے جینے اور کسی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو کہا جاتا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ اس قصائی کی طرح ہو گئے جو جانوروں کو ذبح کر کر کے بے رحم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے جانور کو صرف کاٹنا مطلوب ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی صرف خواہشات نفس مطلوب ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے خلاف بات ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جب ایک آدمی مہربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا ہے، ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، اے زمین والو جب تک تم اللہ کی رحمتوں کو طلب کر کے لوگوں پر رحم کرنے والے نہیں بنو گے، آسمان والا اللہ بھی تم پر کبھی رحمت نہیں کرے گا۔ اگر تم اللہ کی طرف سے رحمت کے طالب ہو تو دنیا والوں پر رحمت کرنا سیکھو، دنیا والوں پر رحم کرنا سیکھو۔ سنن ابی داؤد کی، سنن ترمذی کی، جامع الاصول کی بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا، جب تک تم دنیا والوں پہ رحم نہیں کرو گے، آسمان والا اللہ بھی تم پر کبھی رحمت نہیں کرے گا۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحمت نہیں کرتا نا، لوگوں کے لیے کھردرا بنا رہتا ہے، سخت دل بنا رہتا ہے، شقیق القلب بنا رہتا ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ بھی پھر اس پہ کبھی رحمت نہیں کرتا۔ اب انسان کہے مجھ پہ تو آزمائشوں کی آزمائشیں آ رہی ہیں، تو سوچ لے اس نے کسی کے لیے رحم کیا تھا؟ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ زندگی کے پچھلے مراحل ایسے گزر گئے کہ کسی پر رحمت نہیں کری، کسی کو معاف نہیں کیا، کسی کے لیے درگزر نہیں کیا، اب خود پھنس گیا تو اب کیا کرے؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے رحمت کی امید کر لے، اور اللہ کے بندوں پر اب رحمت کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحمان بن جائے گا۔ لیکن جب آپ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ اسی لیے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو نہ چھوٹوں پہ شفقت کرے نہ بڑوں کا احترام کرے، جو دل چاہے کرتا پھرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم سب کی کیفیت یہ ہے، چھوٹوں کی ہم عزت نہیں کرتے، بڑوں کا ہم احترام نہیں کرتے، ہم صرف اپنے آپ کا احترام کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کی عزت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ دنیا میں بھی رسوا کر رہا ہے، آخرت میں بھی رسوا کر رہا ہے۔ یہ رسوائی تو ہے کہ اللہ نے امن چھین لیا، اللہ نے روزی چھین لی، اللہ نے سکون چھین لیا، اللہ نے کاروبار ہوتے ہوئے آپ کو دکان جانے سے روک دیا۔ اس سے بڑی آپ کو اور محرومی کیا چاہیے؟ سارا کچھ آپ کے اختیار میں ہے اور آپ بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو خود اب فرشتوں کو نہیں اتارتا، ہم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر مسلط کر دیتا ہے، جو جینا مرنا دو بر کر دیتے ہیں، جیسے ہماری قوم نے ایک دوسرے کا کر رکھا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار بنیں، اللہ کی رحمتوں کے طالب بنیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بنیں، اور جن اسباب سے اللہ کی رحمتوں کی طلب ہوتی ہے ان اسباب کو طلب کرنے والے بنیں، تاکہ کامیابی اور کامرانی مقدر ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی اور رحم کو قبول کرنے کی اور اپنی ذات و صفات پر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اما بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تیسرا سبب اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ سے رحمت کا طالب ہو، اور رحمت کے طلبگاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو. سورۃ النساء آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتا ہے جس نے برے عمل کیے یا جس نے ظلم کیا اپنے آپ پر پھر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ کو پائے گا کہ اللہ میں دو صفات اسے فوراً نظر آئیں گی. نمبر ایک یہ کہ اللہ اس کو بہت زیادہ بخشنے والا ملے گا. نمبر دو، اللہ کو وہ پائے گا کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ دونوں صفات سے وہ متصف ہوگا اور کامیاب اور کامران ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے حکم اتارا. سورۃ القصص آیت نمبر 16 قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آج قبطی کو مار دیا، جان بوجھ کے تو عمل نہیں ہوا، ایک گھوسا مارا تھا، فضربہ قاضیہ وہ تو گر گیا اور مر گیا، اللہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اب میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، اللہ مجھے بخش دیجئے. تو اللہ نے ان کے کہنے پر، دعا کے طلب کرنے پر موسیٰ کو بخش دیا. وہی اللہ ہے جو بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. عبداللہ بن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ اور صحیح ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اس آدمی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں بکثرت اللہ سے معافی کا طلب کرنا لکھا ہوا تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے کہ ہم نے توبہ کی؟ کہ ہم سب توبہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو بھائی کر لو، اور اگر کر رہے ہو تو کرتے جاؤ. اللہ کے نبی نے مستقل توبہ کا اہتمام فرمایا ہے، مستقل رجوع الی اللہ کا اہتمام فرمایا ہے. توبہ صرف گناہوں کے لیے نہیں کی جاتی، توبہ استقامت فی شریعہ کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ جتنا توبہ کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ شریعہ میں اس کو استقامت عطا فرما دیتا ہے. لہذا استقامت فی الدین کے لیے، استقامت فی شریعہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ کثرت سے توبہ کرے اور توبہ کا اہتمام کرے. اور جب توبہ کا اہتمام کرے گا تو اللہ کی شان یہ ہے، اللہ نے سورہ نمل آیت نمبر 46 میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم کیوں نہیں اللہ سے بخششیں مانگتے؟ تم اللہ سے بخشش مانگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب تک تم اللہ سے توبہ نہیں کرو گے اللہ رحم نہیں کرے گا. اگر اللہ کا رحم چاہیے تو توبہ کرو، جھک جاؤ، معافیاں مانگو، اللہ سے رجوع اللہ کرو. جب تم رجوع اللہ کرو گے تو پھر اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحمت کرنے والا ہے. چوتھا سبب رحمت کا یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خوف کرے، تقوی اختیار کرے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. اللہ فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 28 اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر کما حق ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا حصہ دے گا، دگنا اجر دے گا، ہر چیز کو بڑھا کر تمہاری شان کو نرالا بنا دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ڈر کے ساتھ اس عمل کو کرنے والے ہو. آج میرے بھائی بہت معذرت کے ساتھ ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں عمل میں اخلاص ضرور ہے مگر تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے تو عمل تو ہو رہا ہے مگر اجر دگنا نہیں ہو رہا، ملٹیپل اجر نہیں ہو رہا. جب ملٹیپل اجر نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم وہیں کھڑے ہیں کہ ہم بے چین آتما کی طرح، بے چین روح کی طرح ادھر ادھر ٹکمگا رہے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں سکون نہیں اترا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی نوعیت یہ تھی، ایک آیت سنتے تھے ان کے دل میں اثر کرتی تھی. آج ہم پورا قرآن سن کے بے رغبتی کا
اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے دل میں وہ چیز اتر نہیں رہی ہے. دین کی باتیں ہم سن رہے ہیں، ان سے زیادہ سمجھ رہے ہیں جو عاملین تھے، مگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں سے سکون کو چھین لیا ہے. سکون نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹینشن کے اندر جو ٹینشن بن گئی ہے اس کے اندر ٹینشن فری ہو جائیں، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں، تو آپ کامیاب ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے. آپ کے پاس حسن اخلاق ہے تو تقوی نہیں، تقوی ہے تو حسن اخلاق نہیں. یہ کیسا تقوی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں متقی پرہیزگار ہوں، تمیز سے بات کرنا نہیں آتی، کسی سے عزت سے بات نہیں کرتا، اپنے آپ کو کھردرا بنا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو تاریک دنیا بنا کے رکھتا ہے. یہ کوئی تقوی نہیں ہے. تقوی یہ نہیں ہے. سب سے بڑے متقی کون تھے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے دنیا کو دنیا کی طرح اور دین کو دین کی طرح چلا کر ثابت کیا کہ آپ بیلنسنگ کیجئے دین اور آخرت میں تو آپ کامیاب اور کامران ہوں گے. ہمارے ہاں ڈس بیلنسنگ کی انتہا ہے. یا تو ہم تقوی کی معراج کو پہنچنے کے لیے پوری دنیا کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینکتے ہیں تو دنیا والے متنفر ہو جاتے ہیں، یا ہم اتنی دنیا کی انتہا میں پہنچتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، یہاں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو ہم کبھی اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے. دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیے، دین کو اپنی جگہ رکھیے، دنیا کو اپنی جگہ رکھیے. پیارٹیز اللہ نے شریعہ کو دی ہے، آپ بھی شریعہ کو دیجئے تاکہ آپ کامیاب اور کامران ہوں اور اللہ کے ہاں مہربان ہوں. جب تک آپ اور میں اس عمل کو نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کے ہاں درجہ بلند نہیں ہوگا. لہذا ان 4 صفات کو اختیار کر لیجئے، اپنی زندگیوں کا محور بنا لیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے. جب تک اللہ کی رحمت نہیں ملے گی لوگ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، روزی چھنتی رہے گی، کاروبار ختم ہوتا جائے گا، اشیاء مہنگی ہوتی جائیں گی، آپ کے پاس سے قوت خرید اللہ ختم کر دے گا. اب اللہ کا عذاب ایسے ہی آنا ہے. اب اللہ اپنے عذاب کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجے گا، اللہ آپ پر مسلط کر دے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری امت کو یکدم عذاب سے ختم نہ کرنا. اللہ نے قبول فرما لیا کہ یکدم عذاب تو نہیں بھیجوں گا. پھر دعا کی اللہ یہ آپس میں نہ لڑیں، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. اب اپنے مفادات کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کا مخالف ہو جاتا ہے، اور جب مخالف ہوتا ہے تو شدت اختیار کرتا ہے، اور جب شدت اختیار کرتا ہے تو حدود سے تجاوز کرتا ہے، اور جب حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر سب چیزوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیتا ہے. آج ہماری عزت محفوظ نہیں، ہماری غیرت محفوظ نہیں، ہماری نظریں محفوظ نہیں، ہمارا دل محفوظ نہیں، ہمارا عمل محفوظ نہیں، ہماری کتابت محفوظ نہیں، ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں، اس لیے کہ ہم خود اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں لانے کے لیے تیار نہیں. جب تک آپ اللہ کے حصار میں، شریعت کے حصار میں، شریعت کی پاسداری میں، اللہ کی بنائی ہوئی محارم کی پاسداری کو کرنے والے نہیں بنیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جو لوگ 4 دیواری کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، جو چراگاہ کسی اور کی ہے، قریب ہے کہ ان کے جانور دوسرے کی چراگاہ میں چر جائیں. یہ چراگاہیں، یہ حدود، یہ باؤنڈریز اللہ کی محرمات ہیں جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے. جب تم اس کے اندر رہتے ہوئے چلو گے تم کبھی نہیں بچ سکو گے، تم یقیناً ان محرمات کے اندر داخل ہو جاؤ گے جس سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. آج یہی ہوا کہ جو لوگ تصویر سے بچنے کا کہتے تھے وہ تصویر بنوا رہے ہیں اور باتیں دین کی کر رہے ہیں. جو لوگ دین کی باتیں کرتے تھے انہوں نے سارے بے دینوں کو جمع کر کے ان سے دین پڑھانا شروع کر دیا کہ یہ سارے جاہل ہیں بے دین، یہ تمہیں دین سکھائیں گے. کیوں بھائی؟ اس طرح کے دینداروں کو دین نہیں آتا، یہ جاہل تمہیں دین سکھائیں گے. اور وضع کی تصاویر اور وضع کی قطعیت اختیار کر کے جو حالات کو جمع کر کے کہا گیا کہ یہ جاہل تمہیں دین سکھانے کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار ہیں، جو تم سے پیسے بھی لیں گے اور تمہارے بیڑا غرق بھی کر دیں گے، تمہاری آخرت بھی تباہ کر دیں گے، تمہاری دنیا بھی برباد کر دیں گے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم میں صلاحیت تقوی نہیں ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھورا کیا ہے،
کھرا کیا ہے. جب تک ہم صحیح اور غلط میں تمیز پیدا نہیں کریں گے تو اس طرح کے جہلا سر پہ مسلط رہیں گے جو دین کے نام پہ بے دینیت پھیلائیں گے، جن کا ایک منشا ہے کہ ہر حرام کو حلال کر دیں اور ان لوگوں کے مقصد کو پورا کریں جو دین کے مخالف ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے، اللہ کی رحمتوں کے اندر داخل ہوئیے. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل نہیں ہوں گے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کے لیے تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، شفقتوں کو پیدا کیجئے، سننے کی عادت ڈالیے تاکہ کامیابی اور کامرانی ملے. کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں ان کی بہن کافی علیل ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو دائمی شفائے کامل عاجلہ سے بہرور فرمائے. جو تنگ دست ہے اللہ راحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو آسانیوں سے تبدیل فرمائے، جو مقروض ہے اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ ان کی روزیوں کو عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں حسن اولاد عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کی اور ان کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله وعليك الثناء كله وعليك الشكر كله وعليك التوفيق كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الهداة والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.